اللہ الرحمن الرحیم فلسفہ قربانی عید الاضحیٰ تصور عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم فرزند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مثالی جذبہ اطاعت، تسلیم و رضا، جان نثاری و فداکاری کی علامت اور اس تاریخ ساز قربانی کی یادگار ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کی، اور اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی تائید و تصدیق خود اللہ عز و جل نے اپنے ارشاد وافدینہ بذبح عظیم کے ذریعے کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ تورات اور قرآن کریم دونوں سے یہ ثابت ہے کہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی بنیاد قربانی تھی۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی خصوصیت تھی۔ اسی امتحان اور آزمائش میں پورا اترنے کے سبب وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی۔ چنانچہ تورات کی کتاب پیدائش 16:18-22 میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا، ہاں اپنا اکلوتا بیٹا دریغ نہ رکھا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں ہجرت، دین پر استقامت اور عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جذبہ ایمانی اس قدر پسند آیا کہ اسے ایمان کا حقیقی معیار قرار دیا۔ یہی جذبہ ہر دور کا ایمانی معیار اور ہر عہد کی کسوٹی ہے۔ دین کی دعوت، عقیدہ توحید کی عظمت اور بت شکنی کی پاداش میں آپ علیہ السلام کو بادشاہ وقت نمرود نے آگ میں ڈال دیا، لیکن آپ علیہ السلام استقامت کے ساتھ دین کی عظمت اور عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے پوری طرح حق پر ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوا۔ ترجمہ: ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر موجب سلامتی بن جا۔ سورۃ الانبیاء 69۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے: آج بھی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ قرآن پاک میں ایک موقع پر فرمایا گیا: ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے چند باتوں میں ان کی آزمائش کی تو پھر انہوں نے اسے پورا کیا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 124۔ مزید ارشاد فرمایا: اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چنا اور وہ آخرت میں یقیناً نیکوکاروں میں سے ہیں۔
جب ان کے خدا نے ان سے کہا کہ خود کو سپرد کر دو تو انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا۔ سورہ نمل میں فرمایا گیا بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ النحل 122 تا 120 تا 122۔ یہ ایک تاریخی اور ابدی حقیقت ہے کہ مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں امتحان اور آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا اور قدم قدم پر جاں نثاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی تھے، اس لیے انہیں بھی مختلف امتحانات اور آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر مرتبہ امتحان اور آزمائش میں کامل ثابت ہوئے۔ جب انہیں نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر و رضا کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا خاصہ تھا۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فاران کے بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، کڑے امتحان اور سخت آزمائش کا مرحلہ تھا۔ بڑھاپے اور پیرانہ سالی کی دعاؤں اور تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر، قلب و نظر کے چشم و چراغ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام صرف حکم الہی کی تعمیل میں ایک بے آب و گیاں مقام پر چھوڑ آتے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت قدری جوش میں آ جائے اور حکم ربانی کی تعمیل میں لغزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب تیسری آزمائش اور سب سے کٹھن امتحان کی تیاری ہے، جو پہلے دونوں امتحانوں سے زیادہ سخت اور جاں کسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 3 رات یہی خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے۔ دوستو سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔